بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ گزشتہ درس میں چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اسلام لانے کے واقعات کا تذکرہ ہوا تھا۔ آج ہم انہی صحابہ کرام میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جستجو اسلام کے بارے میں اور ان کا اسلام قبول کرنا، یہ عظیم واقعہ ذکر کرتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بارے میں مطلع ہوئے تو آپ نے اپنے بھائی انیس سے کہا کہ آپ جا کر مکہ مکرمہ معلوم کیجیے، وہ صاحب جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے ان کے بارے میں اخبار لے کر آئیے، خبر لے کر آئیے۔ انیس تشریف لے گئے۔ انیس حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر میں بڑے تھے۔ وہ تشریف لے گئے، انہوں نے جا کر حالات دیکھے اور آ کر ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ جی لوگ ان کو ساحر، کاہن، شاعر کہتے ہیں، جبکہ میں نے کئی لوگوں کے بڑے بڑے کلام سنے ہیں، نہ تو وہ شاعر ہیں اور نہ ہی وہ کاہن ہیں، نہ ہی وہ ساحر ہیں اور نہ ہی وہ کاذب ہیں۔ غالباً کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی مختصر سی بات کے اوپر تسلی پانے والے نہیں تھے، تو انہوں نے حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر تسلی کا اظہار نہیں کیا، جبکہ حضرت انیس نے اپنے طور پر ان کو بڑا مطمئن کرنے کی کوشش کی اور یوں کر کے کہا رأیتہ یأمر بالخیر وینہی عن الشر ورأیتہ یأمر بمکارم الاخلاق وکلاما ما هو بالشعر۔ میں نے ان کو خیر کی طرف کا حکم دیتے دیکھا، نہیں سے منکر سے شر کے بارے میں روکتے ہوئے دیکھا، اور میں نے ان کو دیکھا کہ وہ بلند اخلاق کی باتیں کیا کرتے ہیں اور ان کا کلام بہرحال کہ وہ شعر نہیں۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سب بات سنی اور ان کے دل کو تسلی نہیں ہوئی، تو بہرحال حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح سے تفصیلی جواب چاہا تھا ان کو نہ ملا، خود تشریف لائے مکہ مکرمہ، نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے بارگاہ نبوی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوئے اور پیش ہو کر آپ کے دعوت پر فوراً سے اسلام قبول فرمایا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فوراً حرم مکی میں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچ کر اپنے اسلام کا اعلان فرمایا۔ اس اسلام کے لانے کی سزا ان کو یہ ملی کہ لوگوں نے بہت مارا، یہاں تک کہ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر چھڑایا، اور اسی دوران میں دونوں بھائی مسلمان ہوئے ہیں۔ لیکن نبی علیہ السلام نے آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے اسلام کو ابھی چھپا کر رکھیں اور جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو تشریف لائیے گا۔ اس بات میں ایک بات اور ایک راز اور مضمر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لائے ہوئے مذہب اسلام کے حق ہونے پر اتنا پختہ یقین تھا، ظاہر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ذاتی تعارف تھا کہ ان کو یقین تھا کہ غلبہ ہوگا۔ ابھی ہم کمزور ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ مرور زمانہ ہم کو مضبوط کر دے گا، اور اسی مضبوطی کا آسرا لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی حکم دیا کہ آپ ابھی تشریف لے جائیں، اپنا اسلام چھپا کے رکھیں، اور جب ہمارا غلبہ ہو جائے تو تشریف لائیے گا۔ مسلمانوں نے جب ایک مختصر جماعت تیار کر لی تو وقتاً فوقتاً ایسا ہوا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی مختصر سی جماعت کو آپس میں اکٹھا ہونے کی ضرورت تھی، تو طے یہ پایا کہ دار ارقم میں جمع ہوں گے۔ دار عربی میں کہتے ہیں مکان کو، تو ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر یہ ملاقاتیں ہونی شروع ہوئی۔ غالباً کہ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں یا 10ویں نمبر کے مسلمان ہیں، سابقین اولین میں آتے ہیں، ان کے گھر جمع ہوتے تھے۔ ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کے مکارم میں یہ بات بھی لکھی جاتی ہے
کہ آپ نے بدر میں بھی شرکت کی ہے اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں سن 55 ہجری میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے سے پہلے تک تو دار ارقم میں ملاقاتیں ہوتی رہیں، صحابہ وہاں جمع ہوتے اور کئی سارے صحابہ وہاں اسلام لائے ہیں، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام بھی دار ارقم میں ہی وجود میں آیا ہے، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے تک دار ارقم کی ملاقاتیں سمٹ کر اب وہاں سے ضیاءپاشی کرنے لگیں، اور جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے تو پھر حرم مکہ میں اور پھر جہاں کہیں پر ملاقات کا ارادہ ہوتا وسعت قلبی کے ساتھ احباب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جمع ہوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حال میں ڈھکے چھپے 3 سال کا طویل عرصہ چھپ کر دعوت دی ہے۔ ایک بات سوچنے کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت کا عرصہ جو معلوم ہوتا ہے اس پہ قرآن کریم شاہد ہے کہ 950 سال ہے، 950 سال دعوت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا اس وقت 1443 سال گزر چکے ہیں۔ اب اندازہ لگائیے کہ نبی علیہ السلام کا اپنی امت میں وقت گزارنے کا جو عرصہ ہے وہ انتہائی مختصر ہے، 23 سال، ٹوٹل 23 سال، 40ویں سال کی زندگی کے 40ویں سال میں نبوت ملی، اور 23 سال حیات طیبہ کے ساتھ ہمارے درمیان میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے علوم نبوت کی ضیاءپاشی فرمائی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے کہ 23 سال کے عرصے میں 3 سال وہ والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپ کر دعوت چلائی، پھر 3 سال وہ والے جو شعب ابی طالب کی وجہ سے ایک باقاعدہ معاہدہ تھا، اس معاہدے کے تحت لوگوں سے مکمل طور پر بائیکاٹ تھا، تو یہ 6 سال کا عرصہ نبی علیہ السلام کی نبوت کے زمانے سے نکال دیا جائے، یا یوں نہ نکالیں تو یوں کہہ لیں کہ 10 سال مکی زندگی، نبی علیہ السلام کی 10 سال کی مکی زندگی، اس کو نہایت محدود وقت کہا جا سکتا ہے کہ آپ نے بہت مختصر انداز میں دعوت دی۔ بقیہ کے 13 سال، اس میں سے 3 سال شعب ابی طالب کے نکال دیں اور پھر بچ جائیں گے 10 سال۔ ان 10 سالوں میں اسلام کی وہ عظیم محنت ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جمع غفیر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا جمع فرمایا، اور اسلام کی یہ عالمگیر محنت پورے عالم میں ایسے روشن ہوئی کہ آج تک یہ ستارے، یہ سورج چاند ستارے اسلام کو چمکتا دمکتا دیکھتے ہیں، اور لوگ اس وقت میں بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کو مٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہ کی پھوکوں سے مٹا دیں، بجھا دیں، لیکن حق تعالیٰ یہ اس کو روشن رکھے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سال کے بعد جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم آیا فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، اس بات کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، اس کا آپ صاف صاف اعلان کر دیں، صاف صاف اعلان کر دیں اور مشرکین کی پرواہ نہ کریں۔ واعرض عن المشرکین، ہم قربہ کہتا ہے انا کفیناک المستہزئین، مذاق اڑانے والوں کی طرف سے ہم کافی ہوں گے، آپ کی کفایت کے لیے ہم کفایہ کا انتظام کریں گے، ہم کافی ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال کا ارشاد فرمایا، ڈھال ثابت ہوگا، ہم آپ کی طرف سے کافی ہو جائیں گے، آپ اعلان کریں۔ پھر قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی عزیزوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرائیے، انذر ڈرائیے، عشیرتک الاقربین۔ قرآن پاک میں ہے وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
آپ نرمی سے پیش آئیے، ان لوگوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ فرمائیے جن لوگوں نے آپ کی اتباع کی ہے، لمن اتبعک من المؤمنین، اور یوں کہ بھی کہہ دیجئے وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں ڈرانے والا، میں واضح ڈرانے والا ہوں۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر، پہاڑ صفا پر چڑھ کر اعلان فرمایا، لوگوں جمع ہو جاؤ، ہر قوم قبیلے کو آواز دے کے بلائے۔ سب آئے، سب نے آ کر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننا چاہا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ بتاؤ کہ کیا میں تمہیں اگر اطلاع دوں کہ ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، بات مانو گے؟ میں کہا بالکل مانیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے آج تک آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے، آپ کے مزاج، آپ کے رویے، آپ کے قول و عمل میں کہیں کوئی تضاد ہم نے نہیں پایا، ہم نے آپ کو صادق اور امین ہی پایا ہے، اور آپ کے صدق و سچائی کی وجہ سے ہم آپ کی بات کا انکار کر نہیں سکتے۔ کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ نبی علیہ السلام کا جیسا کردار آپ نے اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا، اور پوری امت کو اس بات کی دعوت دی کہ تمہارا کردار مضبوط ہونا چاہیے۔ تم جہاں کھڑے ہو جاؤ، تم جہاں چل کے گزر جاؤ، لوگ تم کو دیکھیں تو کہیں وہ جا رہا ہمارا قرآن، وہ جا رہا ہمارا قرآن، ہم نظر آئیں، ہم پر سے قرآن پاک کی آیات چھلکتی ہوئی نظر آئیں۔ ایک عملی قرآن ہے اور ایک تلاوتی قرآن ہے۔ تلاوت کیا ہے کہ ہم اس کو پڑھتے جائیں، گزار دیں، اور عملی قرآن یہ ہے کہ مجھ سے سچ کا مطالبہ کیا تو میں سچ بولوں، مجھ سے نگاہ کی حفاظت کا مطالبہ کیا تو میں حفاظت کروں، مجھ سے اپنی زبان کی حفاظت کا حکم دیا کا مطالبہ کیا گیا، میں اس کی حفاظت کروں، مجھ سے میرے کانوں کی غلط سماعت سے رکنے کا انتظام کرنے کا مطالبہ کیا گیا، میں اس کا انتظام کروں، مجھ سے 5 وقتہ نماز کا مطالبہ کیا گیا، میں اس کو پورا کروں، مجھ سے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق جیسے اخلاق کا مطالبہ کیا، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، تو میرا اخلاق بھی ویسے ہی ہو۔ نبی علیہ السلام کی صدق و سچائی کے اوپر سب نے کہا لبیک۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کی اس بات پر ابو لہب جو کہ نبی علیہ السلام کا چچا بھی تھا، ان کو تکلیف پہنچ گئی۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کو بڑے سخت الفاظ میں کہا، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، میری جرت نہیں ہوتی، بڑے سخت الفاظ میں نبی علیہ السلام کی بات کا رد کیا۔ تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں وہ آیات نازل فرمائیں جو 1444 سال کے گزرنے کے بعد بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ابو لہب کو ڈانٹا، ابو لہب کے لیے سخت الفاظ استعمال فرمائے، بلکہ ابو لہب کی بیوی کے لیے بھی سخت الفاظ استعمال فرمائے۔ لہذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کی۔ ہم تبلیغ والوں کو دیکھتے ہیں، تبلیغ والے کسی مجلس میں جاتے ہیں، مسجد میں جاتے ہیں تو پروگرام کرتے ہیں، تو کوئی کوشش یہ ہوتی ہے ان کی کہ ہم بیان کرنے کے بعد لوگوں کو کچھ کھجور، پانی، قہوہ، چائے یا اور کوئی صورت سے لوگوں کو اپنی طرف جذب کرنے کی کوشش کریں، کھینچنے کی کوشش کریں، حکمت سے کام کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا کہ آپ ایسا کریے، 1 سا غلہ، بکری کی 1 دستی اور دودھ کے 1 پیالے کا انتظام فرمائیں، اور بنو مطلب نبی علیہ السلام کے جو قریبی عزیز و اقارب ہیں ان کو جمع کریں۔ جمع کیا، نبی علیہ السلام نے اس دستی کو اپنے دندان مبارک سے 2 حصے میں تقسیم کر دیا، چیر دیا، پھاڑ دیا اس کو، اور اس کو 40 افراد کو کھلایا۔ پھر وہ دودھ کا پیالہ سب میں گھمایا،
سب نے کھایا، ایک آدمی کے کام کے کھانا نہیں تھا وہ، ایک سا غلہ ایک آدمی کو پورا نہیں پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک کامل معجزہ دکھایا کہ تم 40 افراد نے سیر ہو کر کھانا کھایا، سیر ہو کے کھانا کھایا، سیراب ہو کے کھانا کھایا، تو وہ سب کے سیراب ہونے کے باوجود کچھ بچ بھی گیا، اتنا بڑا معجزہ ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے برکت کے نزول کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو کھانے کے لیے بلانا، کھانا کھلانا، اور کھانے کے بعد پھر باقاعدہ دعوت کا انتظام کرنا۔ یہ دعوت تھی، کھانے والی دعوت کے بعد وہ دعوت اسلام تھی کہ تم اسلام لے آؤ۔ اور دیکھیے، یاد رکھیے کہ جب ہم اپنے گھر سے مضبوط ہوتے ہیں تو ہم باہر نکل کر ذرا سینہ چوڑا کر کے کسی کو بھی اپنی بات پر منوا سکتے ہیں، گھر سے مضبوط ہوتے ہیں۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب اسلام لے کر آئے، یہ گھر سے کمزور تھا، اس کو اطراف کے لوگوں سے مضبوطی ملی ہے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے فوراً عزیز نہیں ہیں، خدیجہ بیوی تھیں، ماتحت تھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچے تھے، کمزور تھے، اپنی مستقل رائے نہیں رکھتے تھے، نبی علیہ السلام کی زیر کفالت تھے جب اسلام لائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈائریکٹ نبی علیہ السلام سے کوئی رشتہ اس وقت میں دستیاب نہیں تھا، بعد میں حفصہ دی ہیں، نبی علیہ السلام کے نکاح میں حفصہ آئی ہیں تو نبی علیہ السلام کے سسر بنے۔ بات سمجھنے کی ہے کہ اپنے گھر سے اسلام مضبوط نہیں ہوا۔ ابو طالب آپ کے سائے کے نیچے اسلام پنپتا رہا، پلتا بڑھتا رہا، لیکن ابو طالب کو اسلام نصیب نہیں ہوا۔ قرآن پاک کی آیات ہے اِنَّکَ لَا تَهْدِی مَنْ أَحْبَبْتَ، حالانکہ ابو طالب قوم کے سردار تھے، یہ اسلام لاتے، ان کے اسلام لانے سے اسلام فوراً مضبوط ہوتا، لیکن اسلام نے دار ارقم سے باہر نکل کر جو ملاقاتیں اور اجتماعات کا انعقاد کیا ہے وہ کب کیا؟ جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مضبوط مقتدر شخصیت نے اسلام قبول کر لیا۔ جب تک آپ کی ہستی اسلام نہیں لائی تھی اس وقت تک دار ارقم کے اندر چھپ چھپ کے ملاقاتیں تھیں۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور کما حقہ سیرت النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کر کے اس پر اپنی زندگیوں کو لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں یہ درد نصیب فرمائے کہ نبی علیہ السلام نے کس محنت و مشقت کے بعد اس دین اسلام کے دیے کو ہمارے درمیان میں روشن فرمایا، اور آج یہ دیا روشن ہے اور اپنے اطراف میں پروانوں کے انتظار میں جل رہا ہے، یہ منتظر ہے، اس کو ہم جیسے پروانوں کی فوری ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسلام کو باقاعدہ عملی بنیادوں پر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔